عزیز دوستو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل اردو ادب لیکچرز، اور آج ہم سریندر پرکاش کے نمائندہ علامتی افسانے بجوکا کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سریندر پرکاش ایک نامور علامتی افسانہ نگار ہیں۔ وہ اپنے مخصوص علامتی انداز میں موجودہ دور کی سماجی اور سیاسی صورتحال کے علاوہ سیاسی نظام کی خستہ حالی، انسانی مکر و فریب اور ملکی دستور کی خرابیوں کو بیان کرتے ہیں۔ کسان کھیت میں فصل کی غرض سے پرندوں اور جانوروں کو فصلوں سے دور رکھنے کی خاطر اپنے ہاتھوں سے جو لکڑی وغیرہ کی مدد سے ایک انسان نما پتلا تیار کرتا ہے، وہ بجوکا کہلاتا ہے۔ بجوکا اگرچہ محافظ ہوتا ہے، مگر افسانے کا ایک کردار جو کہ کسان ہے، جس کو ہوری کے نام سے جو ہے بیان کیا گیا ہے، جب اپنے کھیتوں میں جاتا ہے تو عجیب منظر سامنے ہوتا ہے کہ بجوکا جو حفاظت کی غرض سے تخلیق کیا گیا تھا، وہی بجوکا کھیت کی فصل کاٹ رہا ہے۔ افسانے میں بجوکا زبردست طاقت، اقتدار کی خواہش اور جبر و استحصال کی علامت ہے۔ محافظ کی ضد کے طور پر اس بجوکا کو پیش کیا گیا ہے۔ ہوری بجوکا کو مخاطب کر کے کہتا ہے، تم بجوکا تم، ارے تم کو تو میں نے کھیت کی نگرانی کے لیے بنایا تھا، تو ایک بے جان پتلا میری فصل کاٹ رہا ہے۔ بجوکا کی حرکت دیکھ کر ہوری حیران ہو کر مزید قریب جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کھیت کا محافظ اس کی 1/4 فصل کاٹ چکا ہے۔ ہوری غصے میں بجوکا کو دھکا دینے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس کوشش میں بدقسمتی سے وہ خود گر پڑتا ہے۔ ہوری غصے اور حیرت میں کہتا ہے، تو مجھ سے بھی طاقتور ہو چکا ہے بجوکا، مجھ سے جس نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا اپنی فصل کی حفاظت کے واسطے۔ بجوکا ہوری کو جواباً کہتا ہے، میرا بھی حق ہے اور اسی وجہ سے میں اپنے حصے کی فصلیں کاٹ رہا ہوں۔ ہوری پوچھتا ہے کہ کون سا حق؟ بجوکا کہتا ہے، میرا حق ہے ہوری کاکا، کیونکہ میں ہوں اور میں نے اس کھیت کی حفاظت کی ہے۔ ہوری جب بجوکا کے ہاتھ میں درانتی دیکھتا ہے اور اس کو ایک جیتا جاگتا زندہ انسان دیکھتا ہے تو وہ پوچھتا ہے، لیکن تم کو یہ درانتی اور زندگی کس نے دی؟ میں نے تو نہیں دی تھی۔ افسانے میں کھیت سے مراد عوام لیا گیا ہے، اور عوام کیونکہ الیکشن میں، انتخابات میں ملک کے نظام اور انتظام کو چلانے کی غرض سے حکومت چند لوگوں کے ہاتھ میں دیتی ہے، مگر یہی چند افراد یعنی حکومت بعد میں جبر و استحصال کی علامت بن جاتے ہیں۔ افسانے میں بجوکا کے ہاتھ میں درانتی دے کر اسے جیتا جاگتا دکھایا گیا ہے۔ درانتی جہاں زندگی کی اور دراصل اس افسانے میں حکومت اور طاقت کی علامت ہے۔ جب حکومت کے پاس طاقت اور اختیار جو ہے وہ ہوتا ہے تو وہ ظلم کرنے لگتی ہے۔ ہوری غریب عوام اور مظلوم عوام کی نمائندگی جو ہے وہ اس افسانے میں کرتا ہے۔ غریب کسانوں کا استعارہ ہے۔ ہوری اس معاملے کو حل کرنے کی غرض سے پنچایت میں لے جاتا ہے، مگر وہاں سرپنچ بجوکا کے حق میں فیصلہ دے کر 1/4 فصل اسے دینے کا حکم دیتا ہے۔ پنچایت کے فیصلے سے ظاہر ہے کہ موجودہ دور میں کسی با اختیار اور طاقتور کے سامنے کسی غریب مظلوم کے بس کا روگ نہیں ہے کہ وہ اپنے حق میں آواز بلند کر سکے۔ ہمیشہ طاقتور کے حق میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ہوری پنچایت سے واپسی پر اپنے کھیت میں جاتا ہے اور اپنے پوتوں پوتیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی فصل کی حفاظت کے لیے پھر کبھی بجوکا نہ بنانا۔ اگلے برس جب ہل چلیں گے، بیج بویا جائے گا اور بارش کا امرت کھیت میں کھلتے کونپلوں کو جنم دے گا تو مجھے ایک بانس پر باندھ کر کھیت میں کھڑا کر دینا۔ بجوکا بے جان نہیں ہوتا، آپ سے آپ اسے زندگی مل جاتی ہے اور اس کا وجود اسے درانتی تھما دیتا ہے اور اس کا فصل کی 1/4 پر حق ہو جاتا ہے۔ ہوری یہ نصیحت کر کے اپنے کھیت میں ہی گر جاتا ہے اور وہیں پہ مر جاتا ہے۔ اس کے پوتے پوتیاں اسے اٹھا کر ایک بانس سے باندھ دیتے ہیں، اور افسانے کا جو آخری منظر ہے وہ ملاحظہ کیجئے، وہ بڑا معنی خیز ہے۔ سریندر پرکاش لکھتے ہیں، بجوکا نے اپنے سر پر رکھا شکاری ٹوپا اتار کر سینے کے ساتھ لگا لیا اور اپنا سر جھکا لیا۔ یعنی کہ افسانہ نگار یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عوام جب تک طاقت اپنے ہاتھ میں نہیں رکھے گی، اپنی جان اور مال اور حقوق کی حفاظت خود نہیں کرے گی، اس وقت تک بجوکا ہم پر حملہ آور ہوتے رہیں گے۔ ملکی نظام کی زبوں حالی کو بیان کرنے کی غرض سے بجوکا کی علامت استعمال کر کے اس افسانے کو سریندر پرکاش نے اردو کا لازوال علامتی اور سیاسی افسانہ بنا دیا ہے۔ شکریہ۔